السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زنیرہ سیف کے قلم سے تحریر کردہ ناول شرط کے ایپیسوڈ نمبر 9 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ مجھے ابا سے ملنا ہے اسفندیار۔ رات اس نے بہت برا خواب دیکھا تھا اور فجر پڑنے کے فوراً بعد وہ اپنی عرضی اس کے سامنے پیش کر چکی تھی، جو شہر جانے کی تیاریوں میں تھا۔ وہ خود تو آفس نہیں جا سکتی تھی بی جان کی ہدایت پر، لیکن اسفندیار خان کا جانا ضروری تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اپنی کلائی پر گھڑی باندھتے اس نے نور الہدیٰ کے چہرے کو دیکھا جو زرد ہو رہا تھا۔ ادھر بیٹھو اور اب بتاؤ کیا ہوا ہے۔ اس کا ہاتھ تھامے بیڈ پر بٹھایا تھا اور خود اس کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے، پلیز مجھے ابا سے ملنا ہے، اور حیات نے کال بھی پک نہیں کی ہے، اس کا نمبر بند جا رہا ہے۔ زکام زدہ آواز کے ساتھ اس نے سر اٹھاتے کہا تھا، پلیز تم بی جان سے اجازت لے لو، مجھے لازمی جانا ہے۔ اسے خاموش دیکھ کر دوبارہ کہا تھا، جبکہ اس کے اس طرح ملتجی انداز نے اس کا دل کاٹا تھا۔ ڈونٹ وری نور الہدیٰ، بی جان منع نہیں کریں گی، اور تم تیار ہو فوراً، ہم ابھی نکلتے ہیں۔ اس کے ساتھ بیٹھتے اپنے کندھے سے لگایا تھا اور اس کے گرد بازوؤں کا ہالہ بنایا تھا۔ تم پہلے ناشتہ کر لو، اسے ایسی ہی اجلت مچاتے دیکھ کر کہا تھا۔ ہم راستے میں کر لیں گے، تم فوراً تیار ہو، ہم نکل رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں کو صاف کیا تھا اپنی پوروں سے، اور اس کے کہنے پر وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی تھی۔ چند منٹ بعد ہی وہ واپس بڑی سی چادر میں لوٹی تھی۔ پھر اسفندیار خان اسے ساتھ لیے نیچے کی جانب بڑھا تھا، جب اسے پورچ میں جانے کا کہہ کر خود ڈائننگ ہال کی جانب آیا تھا، جدھر سب ناشتے پر انتظار کر رہے تھے۔ بی جان، مورے، ہم اسلام آباد جا رہے ہیں، نور الہدیٰ اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں۔ دروازے میں ہی کھڑے ہو کر اس نے بتایا تھا۔ ٹھہرو اسفی، خیریت تو ہے نا؟ اس کی ماں اٹھ کر اس کی جانب آئی تھی اور باقی سب نے بھی چونک کر دیکھا تھا کہ اتنی صبح کون سی ایمرجنسی آن پڑی ہے۔ جی مورے، خیریت ہے۔ شاید نور الہدیٰ نے کوئی برا خواب دیکھا ہے تو وہ رو رہی تھی اور بار بار جانے کی ضد کر رہی تھی، اس لیے وہ ساتھ ہی جا رہی ہیں۔ اس نے ذرا تفصیل سے بتایا تاکہ تسلی ہو۔ وہ ہیں کہاں اس وقت؟ بی جان نے پوچھا تھا۔ باہر پورچ میں کھڑی ہے، میں بھی بس نکل رہا ہوں۔ بہو آپ ذرا دیکھاؤ، ایک نظر بچی پریشان ہو رہی ہوں گی، بی جان نے کہا تھا، اور فرشتے بھی ساتھ ہی اٹھی تھی ماں کے ساتھ باہر آئی تھی پورچ میں۔ نور الہدیٰ، بچے پریشان مت ہو، اللہ سب خیر کرے گا، اسے اپنے ساتھ لگاتے پیار سے کہا تھا، جس پر اس نے محض سر ہلایا تھا۔ اسفی، رات رک جانا اگر نور الہدیٰ کا دل کیا تو، کل واپس آ جانا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسفندیار خان کی والدہ نے گرم جوشی سے ملتے کہا تھا اور انہیں ہدایت کی تھی۔ اچھا مورے، ہم چلتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو چومتے کہا تھا، جس کی پیروی نور الہدیٰ نے بھی کی تھی۔ یہ ان کی روایت تھی کہ بڑوں کے ہاتھ چومنا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے مہروش، کچھ دیر ٹھہر جائیں، اور ریزگنیشن لیٹر کیوں بھجوائیں گی آپ؟ اپنوں سے ناراض نہیں ہوتے ہیں؟ ایک ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھامے دوسرے ہاتھ سے اس کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا تھا، جسے مہروش نے سختی سے جھٹکا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے؟ اپنے ہاتھ کو چھڑاتے کہا تھا، لیکن اس دفعہ گرفت مضبوط تھی اور وہ چھڑا نہیں پائی تھی۔ کون سی بدتمیزی؟ وہ ابھی شرارت پر مائل دکھائی دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرا دماغ گھوم جائے اور بغیر کوئی لحاظ کیے کچھ کر دوں تو شرافت سے میرا ہاتھ چھوڑ دیں مسٹر محمد جبرائیل خان۔ اپنے ہاتھ کو ابھی تک اس کے ہاتھوں میں مقید دیکھ کر وہ ضبط کے انتہا پر تھی۔ ریلیکس مہروش، مذاق کر رہا تھا میں۔ اس کے چہرے کو دیکھتے جبرائیل خان نے ہاتھ چھوڑا تھا۔ یہ سب آپ کے لیے مذاق تھا؟ ہاں، آپ کے لیے میری زندگی ایک مذاق ہے کہ جب آپ کا دل چاہے گا بغیر میری مرضی جانے میرا خود سے نکاح پڑھوا لیں گے، اور پھر مجھے بیوقوف بنانے کے لیے اپنے ہی آفس میں جاب دلوائیں گے اور میرے خوابوں کا مذاق اڑائیں گے۔ بڑے افسوس کی بات ہے سردار صاحب۔ افسوس بھری نظروں سے وہ اسے دیکھ رہی تھی جو اب اس کے سامنے کھڑا تھا، جس کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ ہو رہا تھا۔ ہمارا نکاح کہاں سے آ گیا بیچ میں، اور میں کیوں آپ کے خوابوں کا مذاق اڑاؤں گا؟ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ میں آج کی ملاقات میں مذاق کہہ رہا ہوں، جبکہ آپ پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی ہیں۔ اپنے غصے پر قابو پاتے وہ ابھی طبیعت کے برخلاف نرمی سے بول رہا تھا۔ یہ مذاق شروع ہی آپ نے وہاں سے کیا تھا جبرائیل خان، جب آپ سے نکاح ہوا تھا۔ آپ کے پاس سالڈ ریزن ہے میرا مذاق بنانے کی، یہ نکاح۔ اور آج کی ملاقات سے آپ مجھے اچھی خاصی بات سمجھا چکے ہیں کہ آپ کس نیچر کے ہیں اور آپ کس حد تک میرا اور مذاق بنا سکتے ہیں۔ مہروش جیسے اسے دیکھنا ہی نہیں چاہ رہی تھی، اس لیے سوچے سمجھے بغیر بولے جا رہی تھی اور مقابل کی بات سنے بغیر جانے لگی تھی جب وہ اس کے سامنے آیا تھا۔ کیا ہو گیا مہروش، کیا بولے جا رہی ہیں؟ باخدا مجھے لگا تھا کہ آپ جانتی ہیں کہ آپ میرے آفس میں جاب کرتی ہیں، لیکن یہ صرف میٹنگ میں مجھے پتہ چلا تھا آپ کی شکل دیکھ کر، اس لیے میں نے آپ سے مذاق کیا تھا، مذاق بنایا نہیں۔ آپ کیوں باتوں کو گھما رہی ہیں، جبکہ پچھلی تمام غلط فہمیاں کلیئر ہو گئی تھیں؟
ہمارے درمیان تو یہ اب دوبارہ کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ اگر کوئی بات آپ کو تنگ کر رہی ہے تو آپ بتائیں مجھے، لیکن خدا را خود کو تھکائیں مت۔ یہ تو مجھے یقین ہے کوئی نہ کوئی بات ضرور آپ کے اندر چل رہی ہے، اسے باہر نکالیں لیکن بدگمان نہ ہو مجھ سے۔ ہم دوست ہیں مہروش، یہ آپ نے ہی کہا تھا، تو ایک دوست کو بتائیں کیا آپ کو پریشانی ہے۔ یہ تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ مجھے یہاں دیکھ کر اتنی شاک نہیں ہے جتنا آپ کو ہونا چاہیے تھا، تو آپ وہ بتائیں جو آپ کو تنگ کر رہا ہے۔ جبریل خان اسے بڑی باریک بینی سے جانتا تھا، وہ اس سے اگلوانا چاہ رہا تھا اور اسے ساتھ لیے صوفے پر بٹھایا تھا اور اب اس کے رخ ہو کر بیٹھا تھا۔ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ؟ سر اٹھا کر خود کو کمپوز کیے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بول رہی تھی۔ کیا کر رہا ہوں میں، ذرا وضاحت کریں۔ ایک پانی کا گلاس اس کے سامنے کیا تھا کہ وہ ریلیکس ہو۔ ضرورت نہیں ہے اس کی، گلاس اس نے پرے دھکیلا تھا۔ آپ کی مرضی سے یہ نکاح نہیں ہوا تھا، لیکن نکاح کے فوراً بعد آپ کا رویہ بدل گیا تھا۔ پھر آپ نے میرا بہت خیال رکھا، بغیر روک ٹوک کیے، ماتھے پہ بل لائے بغیر، حویلی میں وہاں سے آنے کے بعد بھی، اور پھر یہاں جاب کرنے کے لیے بھی میری مدد کی۔ کیوں؟ جہاں تک میں جانتی ہوں آپ کبھی بھی مجھ سے یا میری ڈریسنگ سے خوش نہیں ہوئے تھے۔ جب بھی آپ کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا تھا آپ کے ماتھے کے بل اور ناگواری قائم تھی، لیکن اب آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یا شاید آپ فیل نہیں کروا رہے۔ اس سب کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ایک بات میں جانتی ہوں کہ میں آپ کی پسند نہیں تھی، اور اب آپ کا رویہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ اپنی اندرونی خلیج کو باہر نکالا تھا اور اب اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ خود کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنی باتوں میں سچی ہے اور پرسکون بھی۔ بس یہ ابھی کچھ رہتا ہے۔ چلے میں بتاتا ہوں۔ اسے خاموشی سے اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ دوبارہ بولا تھا۔ بقول آپ کے کہ نکاح میری مرضی سے نہیں ہوا تھا، لیکن ایک بات آپ شاید نہ جانتی ہوں کہ جب ہم پٹھان خاندان میں کوئی رشتہ بنایا جاتا ہے تو وہ پوری رضامندی سے بنایا جاتا ہے۔ اس میں کوئی اگر مگر کی گنجائش نہیں رہتی ہے، اور سب سے بڑھ کر میں اس رشتے میں برابری کا قائل ہوں۔ تو جب آپ کو میرے ان پڑھ ہونے، میرے سردار ہونے یا میری ڈریسنگ پر اعتراض نہیں ہے تو میں کیوں کروں؟ میری انا یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ میں اپنی منقوہہ پر اپنی مرضی تھوپوں۔ رہی بات یہاں جاب کی، میں نے آپ کو صرف ایک سجیشن دیا تھا، ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی تھی۔ اور ایک بات آپ مجھے بتائیں، کیا میں نے کبھی آپ کو زبان سے یہ کہا تھا کہ آپ کی ڈریسنگ سے مسئلہ ہے مجھے؟ دوبارہ پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا تھا جسے اب اس نے تھام لیا تھا۔ آپ کی زبان نے کبھی زحمت نہ بھی کی ہو، جبکہ آپ کی آنکھیں صاف کہتی تھیں کہ ہماری حویلی کی حدود میں ایسی ڈریسنگ ممنوع ہے۔ چڑ کر کہتی وہ گلاس منہ کو لگا گئی تھی اور اس کے انداز پر وہ مسکرایا تھا۔ مطلب میں ایویں ہی دکھی ہوتا تھا کہ آپ میرے بارے میں کچھ نہیں سوچتی ہیں، جبکہ آپ تو میری نگاہوں کو بھی حفظ کیے بیٹھی ہیں۔ آپ کی دفعہ ریلیکس ہوتے وہ پیچھے کو صوفے کے ساتھ ٹیک لگا گیا تھا اور شرارتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ جتنی مرضی خوش فہمیاں پالیں، کیونکہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ میں ویسے بھی یہاں سے اب ریزگنیشن دے کر ہی جاؤں گی۔ دھمکی آمیز لہجہ اپناتے وہ اٹھی تھی۔ آپ نے شاید رولز نہیں پڑھے ہیں مہروش ابراہیم صاحبہ، میں آپ کو سینڈ کیے دیتا ہوں۔ ویسے یہ تو بتاتے جائیں کہ اب میری نگاہیں کیا کہتی ہیں۔ اسے دروازے سے باہر نکلتے دیکھ کر وہ پیچھے سے ہانکا تھا، جبکہ وہ اگنور کیے چل نکلی تھی، یہ سوچتے کہ اس کی نگاہوں میں اسے اب سچ میں ایسا تاثر نظر نہیں آتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ فلیٹ کی لفٹ شاید خراب تھی، اس لیے سب لوگ سیڑھیوں سے آ جا رہے تھے، انہیں بھی لفٹ ہی استعمال کرنی پڑی تھی۔ گاڑی سے سیڑھیاں پھلانگتے اور اپنے فلیٹ میں پہنچنے تک اس کے دل کی دھڑکن کی رفتار معمول سے بہت زیادہ تیز تھی۔ کئی برے خیالات کا حملہ ہوا تھا ان لمحات میں، وہ بری طرح ڈری لگ رہی تھی۔ اسے وہ لفظ نہیں بھول رہے تھے جو خواب میں حیات نے بولے، آپی، ابا نہیں رہے۔ ان الفاظ سے وہ صبح سے کئی مرتبہ جھانکنے کی کیفیت سے گزری تھی۔ یہ الفاظ اس کی روح کو چھلنی کر گئے تھے۔ اگر اماں زندہ ہوتی تو شاید کچھ اور حالات ہوتے، لیکن اماں نہیں تھی، اور ابا نے ان کے جانے کے بعد جس طرح ایک ماں اور باپ دونوں بن کے ان کا خیال کیا ہے یا ان کو مضبوط بنایا ہے، یہ وقت اور لوگوں نے مل کر دیکھا تھا۔ ایک ٹانگوں سے معذور باپ کی سٹرگل کو سراہا تھا۔ بہت کڑے حالات سے گزرنے پر خاندان نے مجبور کیا تھا۔ اس کی ذات پر جو نشتر چلائے تھے وہ نہیں تھے بھولے۔ ان سے ابا کے اعتماد نے نکالا تھا، اس کی ذات پر یقین نے۔ ان کی ہی محنت سے وہ آج یہاں اس مقام پر خوش تھی اپنے شوہر کے ساتھ، اور ایسے وقت میں ان کا بھی خوش ہونا بنتا تھا جبکہ اس برے خواب نے اس سے ساری ہمت اور سکت چھین لی تھی۔ لوگ تو یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ اللہ کے تھے اور اللہ نے لے لیے، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا ہے کہ اس خاندان کو کتنا سفر کرنا پڑتا ہے، کیسے ان کے بغیر جینا پڑتا ہے، کئی مرتبہ مر کے، کتنی مشکلات جھیلنی پڑتی ہیں جن کے سربراہ چلے جاتے ہیں۔ انہیں ایک لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے اس سے نکلنے کے لیے، ان سب مشکلات کو فیس کرنے کے لیے، ان کے بغیر جینے کے لیے، ان کے بغیر رہنے کے لیے۔ کوئی نہیں سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ سفر وہ خاندان کر رہا ہوتا ہے، کوئی نہیں سمجھتا سوائے اس کے جس پر بیت چکی ہو۔
وہ ایک دفعہ اس تکلیف سے گزر چکی تھی اپنی والدہ کی وفات پر، لیکن دوبارہ نہیں گزرنا چاہتی تھی۔ اس لیے سارا راستہ جتنی دعائیں وہ مانگ سکتی تھی اس نے مانگی، رو کر، کرلا کر، گڑ گڑا کر، اشک بہا کر، پورے دل سے۔ اور اب بیل بجاتے اس کے ہاتھوں کی لرزش سے اس کی اندرونی کیفیت کا وہ اندازہ لگا سکتا تھا، اور اسے اپنے ساتھ لگایا تھا، محبت سے، پیار سے، عزت سے، خلوص سے اور احترام سے۔ ٹھیک ہے ابا، میری حیات سے میسیج پر بات ہو چکی ہے، آپ ریلیکس رہو یار۔ ان کے درمیان عجیب محبت تھی، جب دل کیا آپ بول کے مخاطب کر لیا، اور جب دل کیا تم کہہ کر۔ اسفندیار خان نے خود بیل بجائی تھی، اور چند منٹ بعد دروازے کے قریب قدموں کی چاپ ابھری تھی، اور ہر قدم کی چاپ کے ساتھ اس کے دل کی رفتار زیادہ ہو رہی تھی۔ کی ہول سے دروازے کے اندر والے فرد نے جھانکا تھا، اور ان دونوں کو دیکھ کر فوراً دروازہ کھولا تھا اور خوشی سے بہن کو گلے لگایا تھا۔ ابا کیسے ہیں حیات؟ کہاں ہیں؟ بے تابی عروج پر تھی۔ ٹھیک ہیں، کمرے میں ہیں آپ ہی، آپ آئیں بھائی آپ بھی۔ اس کے بتانے کے فوراً بعد وہ کمرے کی طرف بھاگی تھی، جبکہ حیات پریشان سے صورتحال سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ ڈونٹ وری بیٹا، وہ کچھ پریشان تھی انکل کی طبیعت کو لے کر۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اس کی پریشانی دور کرنا چاہی تھی، اور اس کے ساتھ اندر کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے کے دروازے میں کھڑی اس کا دل کیا تھا ایک دفعہ اشک بہاتے وہیں سجدہ ریز ہو جائے، کیونکہ اس کے والد محترم بالکل ٹھیک ٹھاک سامنے بیڈ پر بیٹھے ناشتہ تناول فرما رہے تھے۔ ارے نور آئی ہے میری بیٹی، ادھر آؤ۔ یکدم دروازے کے آگے کسی کے کھڑا ہونے کے احساس پر انہوں نے سر اٹھاتے دیکھا تھا، اور مسرت سے بولے تھے۔ اپنے باپ سے ملنے اور ان کی خیریت دریافت کرنے سے لے کر ان کے پاس بیٹھے رہنے تک وہ بس نم آنکھوں سے سنتی اور مسکراتی رہی تھی، جبکہ بولی کچھ بھی نہیں تھی۔ پھر حیات نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا تھا، جب ہاتھ لگایا تو پتہ چلا اسے اچھا خاصا تیز بخار تھا۔ اس پر حیات نے اسفندیار خان کو کال بھی لانی چاہی تھی، لیکن نورالہدیٰ منع کر چکی تھی کہ اسفندیار خان کی بہت اہم میٹنگ ہے، بس تم مجھے پیناڈول دے دو۔ اس کے اصرار پر نورالہدیٰ نے تسلی کے لیے پیناڈول لے لی تھی، اور حیات نے اس کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ سکون سے نیند پوری کر لی، جبکہ ابا تھوڑی دیر کے لیے باہر گئے، اور اسفندیار خان پہلے ہی ان سے ملاقات کر کے نکل چکا تھا ضروری میٹنگ کی وجہ سے۔ اور اب حیات رات کے لیے کچھ اسپیشل بنا رہی تھی ابھی سے ہی، کیونکہ اسفندیار اور نورالہدیٰ پہلی دفعہ رات رک رہے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ یار تمہیں کیا ضرورت ہے اتنا تھکانے کی خود کو؟ آخر کرنا تو بابا کا بزنس جوائن ہے نا، حمزہ نے اسے 5 بجے واپس آنے پر کہا تھا۔ 1 منٹ، مجھ سے وہ گھسا پٹا جملہ نہیں بولنا کہ میں اپنی اون پر کچھ کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں تمہیں جانتا ہوں ماہی۔ مجھے اصل وجہ بتاؤ۔ چلو شاباش، شروع ہو جاؤ۔ جبرائیل کہیں باہر گیا ہوا تھا، اور اس وقت وہ تینوں ہی موجود تھے، رات کی کافی کے ساتھ لان میں بیٹھے تھے اور ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مہروش نے اسے گھورا تھا، اور حمزہ نے اس گھوری کو ہوا میں اڑایا تھا۔ چلو اب بتاؤ بھی۔ اپنے منہ میں ڈرائی فروٹ کو رکھا تھا۔ اپنے کان اور دماغ کی کھڑکیاں کھولو، کیونکہ مجھے اپنی بات دہرانا پسند نہیں ہے۔ اپنی کرسی سے اٹھتے اس نے پریسا کی کرسی کی بیک پر ہاتھ جمائے۔ پہلی بات یہ بات بھی کسی حد تک ٹھیک ہے کہ میں اپنی اون پر کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ نمبر 2، میں وہاں کمپنی میں لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹس بھی بناؤں گی۔ نمبر 3، مجھے مڈل کلاس لوگوں کے حالات کو قریب سے دیکھنا ہے۔ نمبر 4، ہم 7 لوگ مختلف جگہوں پر انٹرنشپ کر رہے ہیں، تو مختلف لوگوں کی سائیکی سمجھیں گے۔ 5، ان کی سائیکی کے لحاظ سے انہیں ڈیل کرنے کے لیے۔ نمبر 6، ہمارا مقصد ایک ہے جس پر ہم ابھی پوری طاقت صرف کر رہے ہیں اور اپنا ہوم ورک مکمل کر رہے ہیں، تھوڑا وقت ہے اسے منظر عام پر لانے کے لیے ابھی۔ نمبر 7، اس کے لیے ہمیں ایک ڈاکٹر، وکیل، پولیس، طاقتور بندے کی ضرورت ہے جو ہمارے پاس موجود ہیں، اپنی عمر کے، جن کا جذبہ سرد نہ ہو چکا ہو بلکہ عروج پر ہو۔ ذرا مقصد پر بھی روشنی ڈالیں گی کیوں پریسا آدی؟ حمزہ کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی۔ تمہارا جاننا ضروری نہیں ہے ابھی، دانت پیسے تھے اس نے۔ میں اسے بھابھی بنانے کے چکر میں ہوں اور یہ الو اسے بہن بنا رہا ہے۔ مقصد تو بتاؤ مہروش، تبھی ہم بھی کچھ کریں گے نا۔ اسے پتا تھا ڈاکٹر اور وکیل سے مراد کون ہے، اور پولیس والے کو بھی وہ جانتی تھی۔ خاموشی سے سننا تم اب۔ حمزہ کو وارن کیا تھا کیونکہ پچھلی بات کا غصہ ابھی تک تھا۔ کچھ شرم بھی کر لیا کرو، 4 سال بڑا ہوں تم سے، حمزہ نے افسوس بھری آواز سے کہا تھا۔ حرکتیں تو تمہاری 4 سال چھوٹی والی ہیں۔ ان کی آپسی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ بس کرو آپ لوگ، واپس آؤ پوائنٹ پہ، دونوں کو گھورنے کے بعد مہروش کو کہا تھا۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ ہمارا مقصد بچوں کا ایک اسکول بنانا ہے، ایسے بچوں کا جو سڑک پر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، جو پسماندہ علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پر تعلیم پر توجہ دی ہی نہیں جاتی ہے۔ کم عمری میں بچوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں، جبکہ ہم نے ان کے لیے سٹینڈ لینا ہے۔ چونکہ اس ملٹی نیشنل کمپنی میں مختلف علاقوں اور مختلف زبانیں بولنے والے افراد کام کر رہے ہیں،
تو وہ وہاں کے لوگوں کو اچھی طرح سمجھتے ہوں گے اور ان کے لحاظ سے ڈیل کریں گے۔ جب وہ بچوں کو پڑھنے سے روکیں گے تو یہاں پر ہمارے والدین کا نام ہمارے کام آئے گا، جبکہ شروع کا سارا کام ہم خود کریں گے۔ لوگوں کی مشکلات سمجھیں گے، ان سے بچوں کو نہ پڑھانے کی وجوہات جانیں گے۔ ہمیں اس سب کے لیے ڈاکٹر، پولیس اور وکیل کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ تو وجہ یہ ہے کہ اگر لوگ مار پیٹ کریں گے یا ڈرائیں دھمکائیں گے تو ہم بھی انہیں ڈرائیں گے، دھمکائیں گے۔ ان دونوں کی کرسی کے گرد گھومتے وہ سوچ سوچ کر بول رہی تھی، الفاظ کو تول تول کر۔ آپ نے ان سب میں میرا ذکر کہیں نہیں کیا مہروش؟ اچانک حمزہ کے پیچھے سے آواز آئی تھی، جدھر وہ اپنی آن بان سمیت بڑی سی چادر کو کندھوں پر لپیٹے کھڑا تھا۔ کسی بھی ٹھرکی جاگیردار باس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ناک منہ چڑھاتے اس نے کہا تھا، اور پریسا کے ساتھ والی کرسی سنبھالی تھی۔ اس کے آفس سے آنے کے بعد مہروش کی جبرائیل سے بات نہیں ہوئی تھی، اور اس ملاقات کے بعد ان کا اب آمنا سامنا ہو رہا تھا۔ ویسے سوچ لیں، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آگے بڑھتے جبرائیل خان نے بھی حمزہ کے ساتھ والی اس کے بالکل سامنے والی کرسی سنبھالی تھی۔ یہ وقت ابھی مہروش ابراہیم خان پر نہیں آیا سردار صاحب کہ آپ کی مدد لینی پڑے۔ ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ سوچ لو مہروش، مستقبل لالا سے ہی منسلک ہے، یہ نہ ہو مشکل ہو جائے تمہیں، پریسا نے شرارت سے اسے دیکھتے کہا تھا۔ مہروش ابراہیم ایسا کچھ نہیں سوچتی ہے میری جان، ویسے جو آپ کہہ رہی ہیں اس کے الٹ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سردار لالا کو ہماری مدد لینی پڑ جائے۔ مہروش نے آنکھیں چھوٹی کی، نگاہیں جبرائیل خان پر ٹکائی تھیں۔ آپ کی بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں تو ابھی بھی آپ کی ضرورت پڑتی ہے، آفس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ جبرائیل نے در پردہ آج کی اپنی ڈیٹ کی شرارت والی بات پہ چوٹ کی تھی۔ ویسے مجھے لگتا ہے مجھے یہاں سے اٹھ ہی جانا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی میری بات نہیں کر رہا۔ ان کو اپنی اپنی باتوں میں مگن دیکھ کر وہ مخل ہوا تھا۔ ہاں شور، اٹھو، شاباش۔ جبرائیل نے اس کے زخموں پہ نمک چھڑکا تھا۔ یہ زیادتی ہے لالا، آپ میرے بھائی کو ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مہروش نے خفگی سے کہا۔ ماہی مذاق کر رہے ہیں، چلو چھوڑو اس بات کو، اور یہ بتاؤ کہ حویلی جانے کی تیاری ہے، کیونکہ بابا کا فرمان جاری ہو چکا ہے کہ اب آپ دونوں خواتین میرے ساتھ جائیں گی۔ اگر کوئی شاپنگ رہتی ہے تو وہ بھی کر لو، کل اور پرسوں کا دن ہے آپ کے پاس، حمزہ نے اٹھتے کہا تھا۔ میرا ابھی ایک ہفتہ لگے گا، کیونکہ آفس میرے والد محترم کا نہیں ہے، جبکہ پریسا جا رہی ہیں تمہارے ساتھ، اور تم کہاں چل دی ہے؟ مہروش نے اسے گھورتے کہا تھا۔ یار ماہی، بی جان بھی کہہ رہی تھی، اور اگر آفس والد محترم کا نہیں ہے لیکن مجاز خدا کا تو ہے۔ وہ ابھی تک اپنی کرسی کی بیک پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا اور شرارت سے ان دونوں کو ایک ایک نظر دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے حمزہ، تم لے جانا پریسا کو، مہروش میرے ساتھ آ جائیں گی۔ مہروش کی تنیب ہمیں دیکھ کر جبرائیل خان نے حمزہ کو کہا تھا، جس پر نہ وہ ہاں کہہ سکی تھی اور نہ ہی نہ۔ حمزہ میرے ساتھ آؤ، مجھے کچھ کام ہے۔ اٹھ کر اندر کی جانب بڑھتے حمزہ کو اپنے ساتھ آنے کا کہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ اسے کثر مندی سے ریڈیو دیکھ کر اسفندیار خان نے ٹائی کی نوٹ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ڈھیلی کرتے استفسار کیا تھا۔ وہ ابھی ابھی لوٹا تھا آفس سے، اور حیات کے بتانے پر ادھر کمرے میں آیا تھا، جبکہ گھڑی رات کے 8 بجا رہی تھی۔ مسلسل 4 دن آفس سے غیر حاضری کی وجہ سے اچھا خاصا کام جمع ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہوں، کوہنیوں کے بل وہ اوپر اٹھی تھی اور بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائی تھی، اور آنکھیں ہلکی ہلکی سرخ ہو رہی تھی، جبکہ بال بکھرے ہوئے تھے، جس سے صاف ظاہر تھا کہ صبح سے وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اور ڈریسنگ کے سامنے سے ہٹنے پر وہ اس کے پاس آیا تھا اور ایک گھٹنا موڑے بیڈ پر بیٹھا تھا اور ہاتھ سے اس کے ماتھے کی حرارت چیک کی تھی۔ اچھا خاصا تپ رہا ہے ماتھا، بہت تیز بخار ہے تمہیں، اور کہہ رہی ہو کہ ٹھیک ہوں۔ تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے کال کر لیتی۔ اب اپنی حالت دیکھو، صحیح سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا ہے۔ ماتھے سے ہاتھ ہٹا کر اب اس کے ہاتھوں کو ٹھنڈک پہنچانی چاہیے تھی جو اس کے ٹھنڈے ہاتھوں میں قید تھے، اور ساتھ ہی ساتھ خفا تاثرات سے وہ اسے ڈانٹ رہا تھا۔ اتنے دن بعد آفس گئے تھے، اچھا خاصا کام جمع ہو گیا تھا، اس لیے تمہیں تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے خفگی دور کرنی چاہیے تھی۔ یہ آفس میٹنگز کام کچھ بھی تم سے ضروری نہیں ہے، چلو اٹھو، ہم ہسپتال جا رہے ہیں۔ اسے ہاتھ سے پکڑ کے اٹھانا چاہا تھا۔ ٹھیک ہوں میں اسفندیار، تم ابھی تھکے ہوئے آئے ہو، کھانا کھاؤ اور آرام کر لو۔ حیات نے مجھے دوائی دے دی تھی، کچھ دیر تک آرام آ جائے گا۔ اس کے آرام کے خیال سے نور الہدیٰ نے منع کر دیا تھا۔ وہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کو پورے نام سے پکارا کرتے تھے، جبکہ نور الہدیٰ کو نور اور اسفندیار خان کو اسفی سب بلاتے تھے۔ چپ، ایک دم چپ، میری ساری تھکاوٹ تمہیں دیکھتے اتر گئی تھی، اب اٹھو چلو۔ زبردستی اسے اٹھانے کے بعد اس کے پاؤں میں از خود چپل پہنائی تھی اور ایک بازو کا سہارا دیے اسے ساتھ لایا تھا باہر، اور حیات کو مطلع کیے گاڑی کی طرف لایا تھا۔ ویسے اس سے سستا کوئی اور ڈائلاگ نہیں تھا؟ نور الہدیٰ نے اس کے ساتھ چلتے پوچھا تھا۔ میرے ذہن میں فی الحال یہی گردش کر رہا تھا، جبکہ صداقت موجود ہے اس جملے میں، میرے جذبات کی، جسے آپ ناپ نہیں سکتی ہیں۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی شال کو اچھی طرح اس کے گرد لپیٹتے اپنے جذبات کی گرمی کو ظاہر کیا تھا۔
آپ یہ ڈائلاگ بازی کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیں شوہر صاحب، ابھی ہم ہسپتال ہی چلتے ہیں کیونکہ آپ کو تو ارد گرد کا ہوش ہی نہیں رہتا ہے، جبکہ میرے ہوش و حواس سلامت ہیں کیونکہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ پارکنگ کے پاس کھڑے نور الہدیٰ نے اس کی توجہ پاس سے آتے جاتے لوگوں کی جانب مبذول کرائی تھی، جبکہ وہ ہنوز ڈھیٹ بنا کھڑا تھا۔ یہ سراسر آپ کا قصور ہے جو آپ مجھے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہنے دیتی ہیں۔ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولنے کے بعد اس کے بیٹھنے تک کا انتظار کیا تھا اور کھڑکی پر چھپ کر شرارت سے بولا تھا۔ صبح کی بنسبت وہ بہت بہتر تھی، جتنے منتشر اس کے خیالات تھے، لیکن وہ ٹھیک تھی اب، اور اسے اس طرح باتیں کرتے دیکھ کر اسے تسلی ہو گئی تھی کہ وہ ٹھیک ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ زندگی کبھی بھی کسی کے لیے پھولوں کی سیج نہیں ہوتی ہے، بہت تلخ، کانٹوں سے لیس ہوتی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے بہت خواری سہنی پڑتی ہے، وقت دینا پڑتا ہے۔ یہ وقت سے پہلے سمجھ جائیں تو بہت اچھا ہوتا ہے، ورنہ زندگی ہمیں وہ دور ضرور دکھاتی ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، جو بہت تلخ اور تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ ہمیں وہ سب دیکھنا لازمی پڑتا ہے جن کا کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا ہے، جو کبھی ہماری سوچ کے در سے بھی نہیں گزرا ہوتا ہے۔ ہمیں ان سب باتوں کو فیس کرنا آنا چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہمیں تصویر کا صرف ایک رخ دکھایا جاتا ہے، ہمیں ایک ہی رخ کے فوائد اور نقصانات دکھائے جاتے ہیں، جبکہ دوسرے رخ سے مکمل بے خبر رکھا جاتا ہے۔ لیکن جب ہمیں وقت یا زندگی یہ بہت برے طریقے سے دکھاتی ہے، بھیانک انداز سے، تب ہمیں لوگوں کو بلیم کرتے ہیں کہ اس سب میں ان کا قصور ہے، ورنہ باقی لوگ بھی تو ہیں، ان کے ساتھ ایسا کچھ پیش نہیں آیا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس حوالے سے۔ میرے ایک استاد محترم ہیں جنہوں نے ہمیں ایک دفعہ بتایا تھا کہ ان کا بیٹا 9ویں جماعت میں فیل ہو گیا تھا۔ بڑے تعجب کی بات تھی کہ ان کے بیٹے فیل ہو گئے جو خود کالج میں بہت بڑی پوسٹ پہ ٹیچر ہیں۔ یہ بات انہیں بڑی تکلیف دے رہی تھی۔ وہ چاہتے تو بیٹے کو اچھا خاصا بلیم کرتے، لیکن اس سے وہ پڑھائی سے مکمل بددل ہو جاتا، لیکن انہوں نے اس کے برعکس کام کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا، خیر ہے، کوئی بات نہیں، سب فیل ہوتے ہیں، آپ ہو گئے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، محنت کریں، اس دفعہ تو پاس ہو جائیں گے، دل پہ نہ لیں اس بات کو۔ خیر بہت اچھی طرح موٹیویٹ کیا تو وہ 9ویں کلاس میں پاس ہو گیا اگلی دفعہ۔ پھر اگلا سال آیا اور پھر کیا ہوا آپ کے خیال میں؟ جس سے آوازیں ابھری تھیں، ٹاپ کیا ہوگا، اچھے مارکس آئے ہوں گے، A+ گریڈ آیا ہوگا۔ مجموعے سے مختلف ملی جلی آوازیں سنائی دی تھیں، جس پر اس کے لبوں پہ مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ وہ 10ویں جماعت میں پھر فیل ہو گیا۔ ان کی آوازوں کو سننے کے بعد انہوں نے دوبارہ بات شروع کیا تھا، جس پر سامعین کا منہ کھلا تھا۔ خیر 10ویں میں بھی والد صاحب نے دوبارہ موٹیویٹ کیا اور دوبارہ پیپر دیے تو وہ پاس ہو گیا۔ اب دور شروع ہوا تھا انٹر کا۔ انہوں نے بیٹے سے پوچھا کہ وہ کیا پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں ICS کروں گا۔ والد صاحب دوبارہ راضی ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے، اپنی مرضی کے مضمون رکھ کے اچھا پڑھ لے گا، لیکن پھر اس کے برعکس ہوا، وہ فیل ہو گیا۔ اب جلدی سے سامعین میں سے کوئی بولا تھا جس پر وہ مسکرائے تھے، وہ پھر فیل ہو گیا۔ تو والد صاحب نے کہا، یار اب تو اپنی مرضی کے مضامین رکھیں، اب تو ایسا نہیں تھا ہونا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ ریاضی اور فزکس وغیرہ اس کے بس کی بات نہیں، لہٰذا اسے سمپل FA رکھوایا گیا، اور والد صاحب نے ایسا کیا، اب خود اسے گھر پڑھاتے اور ساتھ میں اساتذہ سے بھی رابطے میں رہتے، اور اس طرح وہ FA کر گیا۔ پھر BA میں اس کا پرائیویٹ کالج میں داخلہ کروایا گیا، جہاں باقی بچوں کو دیکھتے اسے اندازہ ہوا کہ اب پڑھنے کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس لیے وہ شد و مت سے کوشش کرنے لگا، اور اسے پڑھتے دیکھ کر والد محترم پوچھتے، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، تم پڑھ رہے ہو؟ جس پر وہ مسکرا دیتا۔ یوں اس کا سفر ناکامی سے شروع ہوا، لیکن آج وہ پنجاب یونیورسٹی سے MA انگلش فرسٹ ڈویژن میں پاس کر چکا ہے۔ اس کی کامیابی کا سہرا اس کے والد اور گھر والوں کے سپورٹ کو جاتا ہے، اگر وہ نہ کرتے تو وہ آج یہ ڈگری لینے کے قابل نہ ہوتا۔ خدا را تصویر کے دونوں رخ دیکھیں اور پھر فیصلہ کیا کریں، ورنہ آپ اپنے بچوں کو خود سے دور کر دیں گے۔ ہم میں سے اکثر والدین بچوں کی ناکامی پر یہ کہتے ہیں کہ یہ سراسر ان بچوں کی غلطی ہے، جبکہ وہ یہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے، یہ کامیابی کی طرف جاتا پہلا قدم ہے جو ناکامی کی صورت ہے۔ یہ نہیں جانتے کہ اس ناکامی کے بعد بچے پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، پہلے سے زیادہ محنتی اور زیادہ ایکٹیو، لیکن یہ نہیں سمجھاتے ہیں اور بچوں کو نفسیاتی اور بدتمیز بنا دیتے ہیں اور بچوں کا مستقبل مکمل تاریک کر دیتے ہیں، جبکہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ ان کی تھوڑی سی موٹیویشن سے بچہ زندگی میں آگے بڑھ جائے گا اور اس لیول پر جا سکتا ہے جس کا آپ نے سوچا تھا۔ صرف ایک شرط ہے کہ آپ اسے سپورٹ کریں، کیونکہ آپ کی سپورٹ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کامیاب بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں یا نفسیاتی بنانے میں۔ اگر آپ کا بچہ نفسیاتی بن گیا تو یقین کیجئے اس میں سب سے زیادہ قصور ہی آپ کا ہوگا۔ کیا آپ کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوئے ہیں؟ کیا آپ نے ہر وہ چیز حاصل کی تھی جس کا خواب دیکھا یا خواہش کی تھی؟ یقیناً نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں اس فیز سے گزرا ہوں۔
بس ایک التجا اپنے بچوں کو سمجھیں، اس کی نفسیات کو سمجھیں، انہیں جانیں، انہیں ذہنی مریض نہ بنائیں۔ ناکامی تو سب کی زندگی میں آتی ہے، بس اس کا اہم حل یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے نکلتے کیسے ہیں۔ ہماری بات شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے، جس کے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ بات کو مزید جاری رکھتے وہ بول رہے تھے اور صوفے کے اوپر ٹانگے کیے آلتی پالتی مارے مہروش ابراہیم کی ریکارڈ پروگرام دیکھ رہے تھے، جو شاید 6 یا 7 مہینے پرانا تھا، جس میں نانا ایک معروف شو میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ اور ان دنوں بہت رزلٹ کے بعد بچوں کے نفسیاتی مسائل عروج پر تھے، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے بچے صحیح سے پڑھ نہیں پائے تھے اور یہ حالات بن گئے تھے۔ نانا ہر روز کہیں نہ کہیں مدعو ہوتے تھے، اس لیے ان کے پروگرام ریکارڈ بھی ہوتے تھے۔ ابھی آگے بھی پروگرام چل رہا تھا جب اس کے موبائل نے وائبریشن کی تھی اور نگاہیں سامنے دیوار سے لگی ایک LED سے ہٹی تھی اور ہاتھ پاپ کارن کے پیالے سے باہر آئے تھے جب مقابل کا نام دیکھتے اس کے لبوں نے خوبصورت مسکراہٹ کا احاطہ کیا تھا۔ پھر کچھ سوچتے اس نے کال ملائی تھی اور دوسری جانب سے بلا تاخیر اٹھا لی گئی تھی۔ جی فرمائیے، کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ ہاتھ بڑھاتے اب TV بہت آہستہ آواز میں کر دیا تھا، جبکہ پاپ کارن پیالے میں ایک ہاتھ ہنوز جا رہا تھا۔ میڈم مہروش ابراہیم خان سے بات ہو سکتی ہے؟ مؤدب لہجہ، مؤدب آواز۔ مہروش ابراہیم خان ہی بات کر رہی ہیں، آپ فرمائیے کیا کہنا ہے آپ کو؟ کشن پہ کوہنی ٹکائی تھی۔ میڈم آپ ابھی ذرا نیچے تشریف لے آئیں، بس آپ کو کہیں لے کر جانا ہے، کوئی سوال مت کیجیے گا، آپ کو جواب جگہ پر پہنچ کر ملنا ہے۔ میں فون رکھ رہا ہوں اور آپ کا بے تابی سے انتظار کر رہا ہوں، ایک نظر کھڑکی سے دیکھیں اور نیچے تشریف لے آئیں۔ میٹھا لہجہ، محبت سے لبریز، شفقت سے بھرپور۔ کچھ سوچتی وہ ایک نظر کھڑکی کو دیکھتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ چینج کیا تھا اور 5 منٹ کے بدلے 15 منٹ بعد وہ وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں ہیلز پہنے پورٹ سے گزرتی، چوکیدار کو مطلع کرتی، بازو پر کوٹ رکھے گیٹ سے باہر نکلی تھی، جدھر گاڑی کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آ گئی آپ کو میری یاد؟ خفگی سے 2 قدم دور کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ جب وہ آگے بڑھے تھے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا تھا اور یہ فاصلہ طے کیا تھا کیونکہ وہ باپ تھے اور ہر دفعہ انہیں ہی یہ فاصلہ پاٹنا ہوتا تھا۔ کہا تو تھا آپ سے کہ ہمارے ساتھ ہی چلیں، لیکن آپ خود نہیں گئی۔ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اور اسے اندر بٹھانے کے بعد دوسری سائڈ سے اندر بیٹھنے کے بعد بولے تھے اور گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ جی نہیں، مجھے نہیں جانا تھا اتنی جلدی وہاں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ میرے آفس سے چھٹیاں نہیں ملنی ہیں۔ منہ بس اڑتے اس نے ان کے والیٹ کو اٹھایا تھا بلا وجہ، اور بلا وجہ ہی اس سے سارا کیش نکال لیا تھا، جو شاید انہوں نے غلطی سے سامنے ڈیش بورڈ پر رکھ دیا تھا یا شاید جان بوجھ کے رکھا تھا۔ جی جیسے میں تو جانتا ہی نہیں ہوں نا کہ آپ نے آج بلا وجہ چھٹی کی ہے، اور آپ کتنا سیریس لیتی ہیں اپنے آفس کو۔ ایک نظر اسے دیکھا تھا جب ان کے موبائل کو چھیڑ رہی تھی۔ یار بابا، آپ نہیں جانتے ہیں میرے باس کو، وہ کتنے کھڑوس ہیں، مجھے ابھی تک میری سیلری بھی نہیں تھی اور میرے پیسے بھی ختم ہو گئے، تبھی آپ کے والیٹ کو خالی کیا اور اسی لیے آج چھٹی کی ہے۔ پیٹرول کے پیسے نہیں تھے، آپ جانتے تو ہیں کتنا مہنگا ہو گیا۔ مصنوعی دکھ سے اس نے بیک مرر میں پچھلے سیٹ پر بیٹھے نفس کو دیکھتے کہا تھا، جو آنکھیں موندے لیٹنے کی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ یا اللہ ماہی، تمہیں داد جان، بابا، نانا، مجھ پر اور جبرائیل لالا پر رحم نہیں آتا ہے؟ ہر بندہ تمہارے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے جمع کرواتا ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہارے پیسے ختم ہو گئے۔ حد ہے ویسے جھوٹ کی۔ یار بابا، آپ اس کا اکاؤنٹ چیک کریں، ابھی بھی بہت سے پیسے ہوں گے، بس آپ کے بہانے سے والیٹ خالی کرنا تھا۔ ویسے ماہی، ایک بات تو بتاؤ، تمہارا دل نہیں بھرتا اتنے پیسوں سے؟ ویسے میں نے تو غش ہی کھا جانا تھا اگر اتنے بندے مجھے لاکھوں میں پیسے دیتے تو۔ اس کے جھوٹ پر حمزہ نے تڑپ کر آنکھیں کھولی تھیں اور بابا کے بولنے سے قبل ہی وہ بول اٹھا تھا، جبکہ مہروش کی کوشش اسے بلوانے میں کامیاب ٹھہری تھی۔ اف بابا، آپ اس امریکی بندر کو کیوں لائے ہیں؟ یہ ہمارے مومنٹ کو سپائل کر دے گا ایسی فضول باتیں کر کے۔ بخیر اس کی کسی بات کا برا منائے جھٹائی سے بابا سے معصومیت سے پوچھا تو جس پر وہ ڈرائیونگ کرتے ہیں مسکرائے تھے۔ دیکھا دیکھا، آپ اسے کچھ نہیں کہتے ہیں تبھی یہ آپ کے پیسے نکال لیتی ہے، پرس سے بھی، نانا سے بھی، داجان سے بھی، اور میری بھی جیب خالی کرواتی ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ بجائے آپ کے بزنس کو آگے لے جانے کے، یہ اسے اپنی شاپنگ، ہوٹلنگ اور دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں اڑائے گی، اور میرا تو اکاؤنٹ تک بند کروا دیا تھا آپ نے، یاد ہے آپ کو؟ یار بابا، یہ زیادتی ہے۔ حمزہ کی مصنوعی دہائیاں عروج پر تھیں۔ بھئی یہ آپ کا آپسی معاملہ ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ گاڑی کے ہسپتال کے سامنے روکی تھی۔ آپ ہر دفعہ یہی کہتے ہیں، جبکہ سائڈ ہمیشہ اس کی لیتے ہیں۔ اس کے لہجے میں دکھ ہی دکھ تھا۔ بابا شکر ہے آپ اس کو ادھر اتارے، جبکہ مجھے لگا تھا یہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ ممی بوائے ممی کو مس کر رہا ہے شدت سے۔ پیچھے کی طرف مڑتے اس نے دوبارہ حمزہ کو چھیڑا تھا، جس پر اس نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا تھا، پھر کچھ سوچتے مسکرایا تھا۔ ویسے یار بابا، ایک چیز تو آپ مانتے ہیں، چاہے اس کا اقرار کبھی نہ کریں، یہ اتنے شاندار رزلٹ کبھی نہیں لائے جتنے میں لاتا رہا ہوں، کیونکہ پڑھنا ماہی کے بس کی بات نہیں ہے۔
اپنے کوٹ کے بٹن کو بند کرتا وہ دل جلانے والی مسکراہٹ سے باہر نکلا تھا۔ یہ بات اس کی 100% درست تھی، کیونکہ معروش کو پڑھنے کا کچھ خاص شغف نہیں تھا اور ہر دفعہ وہ بس پاسنگ مارکس لیتی تھی، اور تعلیمی لحاظ سے یہ ان کی خواہش ہمیشہ حمزہ نے پوری کی تھی۔ ہر میدان حمزہ نے سر کیا تھا اور صرف یہاں آ کے معروش حمزہ سے مات کھا جاتی تھی، ورنہ ہر میدان میں وہ حمزہ سے آگے تھی سوائے تعلیم کے۔ یہ بات بابا مانتے بھی تھے اور بزنس میں بھی ان کا انٹرسٹ نانا نے کروایا تھا، ورنہ وہ بگڑی ہوئی امیر زادی ہی ہوتی جسے صرف گھومنے پھرنے، پیسہ اڑانے، ہوٹلنگ کرنے کا شوق تھا۔ یار بابا، آپ کا یہ بیٹا کچھ زیادہ نہیں بولنے لگا؟ حویلی جا کے دھیان رکھیے گا ہسپتال کے بجائے کسی لڑکی کے چکر میں نہ ہو۔ آیا بڑا آئنسٹائن کہیں کا۔ چلیں آپ، ہم چلتے ہیں، اور مجھے شاپنگ بھی کرنی ہے شادی کے، ویسے بھی اچھا کیا اسے اتار دیا، کیونکہ اس کا جانا ہمارے ساتھ ضروری بھی نہیں تھا۔ کھڑکی کے پاس کھڑے حمزہ کو دیکھتے اس نے اونچی آواز میں کہا تھا، بلکہ اسے سنایا تھا جسے وہ انسنی کرتا وہاں سے چل دیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ چائے کا کپ اس کی جانب بڑھایا تھا جو اپنے کمرے کی بالکنی میں بیٹھی تھی۔ کچھ دیر قبل ہی اس کی حویلی بات ہوئی تھی اور سب نے اس کی خیریت دریافت کی تھی، اور اب بڑی سی شال اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی ٹھنڈ سے بچنے کے لیے، جبکہ سورج کبھی نکل رہا تھا اور کبھی واپس چلا جاتا تھا، اور اسفندیار خان مراد صاحب کے ساتھ کہیں باہر گئے تھے ناشتے کے بعد۔ ٹھیک ہوں حیات، شکریہ اس کے لیے۔ ایک محبت بھری نگاہ سے خود سے 7 سال چھوٹی بہن کو دیکھا تھا جو اپنی عمر سے بڑی لگتی تھی، یا شاید حالات نے وقت سے پہلے میچور بنا دیا تھا۔ اس وقت حیات میٹرک میں تھی، جو پھپھو لوگوں نے عین شادی پر انکار کیا تھا اور امی کی وفات ہوئی تھی۔ کبھی کبھی اسے حیات ہو بہو اماں کا عکس لگتی تھی، ابھی بھی ویسی ہی لگ رہی تھی، خود کا خیال رکھتے دیکھ کر۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ خود کو مسلسل تکتے پایا تھا تو استفسار کیا تھا۔ کچھ نہیں، بس تم کبھی کبھی اماں جیسی لگتی ہو۔ دور خلاؤں میں دیکھتی وہ ماضی سے باہر آئی تھی اس کے متوجہ کرنے پر۔ اور آپ ابا کا عکس لگتی ہیں۔ اچھا، ویسے تم نے شاپنگ کر لی ہے؟ نور الہدیٰ نے پوچھا تھا۔ کی تو نہیں ہے، جبکہ میرے پاس اچھے خاصے کپڑے ہیں، کوئی بھی پہن لوں گی۔ ویسے اب 3 مہینے بعد کیا سوچی شادی کی؟ حیات نے شرارت سے کہا تھا۔ اسفندیار ہی کو شوق ہے، اور ویسے بھی باقاعدہ ولیمہ نہیں ہوا تھا تو بری فہمی کا خیال تھا، نکاح سادگی سے ہوا تھا، اور اب پوری رسمیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے۔ اور پچھلے کپڑے کیوں پہننے ہیں تم نے؟ اس کی بات کا جواب دینے کے بعد اسے گھورا تھا۔ کیا ہو رہا ہے لڑکیوں؟ قبل اس کے حیات کوئی جواب دیتی ہے، اسفندیار بھی بالکنی کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ بھائی، آپ کی بیگم آپ کی تعریفیں کر رہی تھی۔ میں مان ہی نہیں سکتا حیات، آپ کی آپی یہ غلطی کر سکتی ہیں۔ آپ چھوڑیں ہی نہیں، بلکہ تیار ہو جائیں فٹافٹ، کیونکہ ہم شاپنگ کرنے جا رہے ہیں تاکہ یہ کچھ فریش ہو جائیں۔ اپنی بیوی کی کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھے اسفندیار خان نے حیات سے کہا تھا۔ لیکن بھائی، جو بھی باتیں کرنی ہیں بعد میں، ابھی آپ تیار ہو جائیں، ہم بس نکلنے لگے ہیں۔ اس کے انکار سے پہلے ہی وہ نرمی سے بولا تھا۔ ہاں جاؤ، تیار ہو جاؤ حیات، اب کی بار نور الہدیٰ نے بھی کہا تھا، جس پر وہ سر ہلاتے اٹھی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ حیات والی جگہ سنبھالتے اس کے چہرے کو نگاہوں میں رکھتے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں، تمہارے سامنے ہوں۔ نور الہدیٰ نے افق پر نگاہیں جمائی تھیں۔ لیکن مجھے کیوں لگتا ہے کہ تم ٹھیک نہیں ہو؟ اس کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہوں میں اسفندیار، بس بخار کی وجہ سے نقاہت ہو رہی ہے۔ وہ ابھی ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی۔ نور الہدیٰ صاحبہ، مجھے وہ بات بتاؤ جو تمہیں پریشان کر رہی ہے۔ کیا میں تمہیں جانتا نہیں ہوں؟ تمہاری سرونی شکل کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے، اب مجھے شرافت سے بتائیں۔ پھپھو اپنے بیٹے کے لیے اب حیات کا رشتہ مانگ رہی ہیں، اور وہ ابا سے پچھلے کیے کی معافی بھی مانگ چکی ہیں 2 روز قبل۔ اس کے چہرے پہ تکلیف کے آثار تھے، ایسی تکلیف جو صرف وہ جانتی تھی اور اس کا خدا، اور یہ سچ ہی تھا کہ کچھ تکلیفیں کوئی بھی محسوس نہیں کر سکتا ہے سوائے اس خدائے واحد کی۔ تو آپ کو پریشانی کیا ہے؟ مجھے کھل کر بتائیں۔ کیا حیات جانتی ہیں اس رشتے کے بارے میں یا نہیں، اور آپ کے والد کی کیا رائے ہے؟ اسفندیار خان اس کے اندر کی اصل پریشانی جاننا چاہی تھی۔ نہیں، ابھی حیات کو علم نہیں ہے اور ابا راضی نہیں ہے، جبکہ ان کا بیٹا پہلے سے شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ ہے، جبکہ وہ ابھی بھی ڈٹائی سے مجھے اس سب کا قصوروار گردان رہی ہیں۔ عرصہ ہو چلا ہے اس بات کو، لیکن لوگ بھولتے ہی نہیں ہیں اور نہ بھولنے دیتے ہیں۔ میں اب اس سب کو بھولنا چاہتی ہوں، لیکن پھر کوئی نہ کوئی آ کر یاد کروا دیتا ہے، پہلے وہ عمر اور اب یہ پھپھو۔ اسفندیار خان، اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں یہ بتاتے بتاتے تھک گئی ہوں، لیکن کوئی اس کا ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، اور اب اس پر مہر ہماری شادی نے لگا دی ہے کہ یقیناً ہمارے درمیان ایسا کچھ تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ افق سے نظریں ہٹائیں، اب وہ اس کی جانب دیکھتی نم آنکھوں سے کہہ رہی تھی، جبکہ آخری بات پر نظریں چرائی تھی۔ اگر اس سے وہ کچھ اگلوانا چاہتا تھا تو وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر آپ کے والد راضی نہیں ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور حیات کو نہ بتانا ہی بہتر ہے۔ اور میری بات ہوئی انکل سے، وہ بتا رہے تھے کہ حیات اب جاب کرنا چاہتی ہیں اور ان کا انٹرسٹ بھی ٹیچنگ میں ہے، تو میرے پاس ان کے لیے بہت اچھی جاب ہے۔
اور آپ اس بات کی ٹینشن لینا بند کر دیں کہ لوگ آپ پر اب بھی انگلی اٹھائیں گے۔ آپ بس مجھے چند دن اور دیں یا خود ہی آپ سے معافی کے طلبگار ہوں گے۔ جب کہ عمر ملا تھا تو مجھے بتایا ہی نہیں تم نے۔ کہاں ملا تھا وہ اور کب ملا تھا؟ آگے ہو کر اس کے ہاتھ تھامے تھے اور اسے تسلی دی تھی، جبکہ چہرے پر سوچ کی لکیریں واضح تھیں۔ جب ہم پچھلی دفعہ حویلی سے واپس آئے تھے اس سے 2 دن قبل، اس نے یہ بھی کہا تھا کہ تم نے اسے انوائٹ کیا ہے۔ میں تم سے لڑنا بھی چاہتی تھی لیکن پھر اس بات کو اگنور کر دیا کیونکہ میں اپنے رشتے میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ جتنا پریشان اب ہو رہی ہے اس سے بہتر تھا مجھ سے پوچھ لیتی اور مزید پریشان نہ ہونا پڑتا، جبکہ اب چھوڑو ان سب باتوں کو، میں حل کر لوں گا۔ اور اگلی دفعہ جب بھی کوئی بات ڈسٹرب کریں تو مہربانی کر کے مجھ سے ایک دفعہ کہنے کی غلطی کر لینا، بجائے خود سے کچھ بھی سوچنے اور اس پر مہر لگانے کی۔ چلو اب اٹھو اور تیار ہو جاؤ، پھر ہمیں عصر کے وقت واپسی کے لیے نکلنا بھی ہے۔ بابا کے کئی فون آ چکے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑے اسے کمرے کی طرف لایا تھا اور خود بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ یار ویسے کاش تمہارے بال گھنگریالے نہ ہوتے، کئی مرتبہ کا بولا ہوا جملہ ایک بار پھر اس کے زبان سے پھسلا تھا، جس پر نور الہدیٰ نے ہمیشہ کی طرح گھوڑی سے نوازا تھا اور چپ چاپ واش روم کی جانب بڑھی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا آپ نے بتایا حمزہ کو کہ اس کے لیے ہسپتال بنوا رہے ہیں؟ ریسٹورانٹ میں اپنے والد کے ساتھ لنچ کرتی مہاروش نے ان سے پوچھا تھا۔ نہیں، سرپرائز دیں گے اسے جب کنسٹرکشن مکمل ہو جائے گی، بابا نے اس کے جواب میں کہا تھا۔ کب تک آنے کا ارادہ ہے حویلی؟ اب اگلی دفعہ سوال ابراہیم صاحب نے کیا تھا۔ ہفتے کو۔ صرف 2 لفظوں کا جواب۔ کس ہفتے؟ اس سے یا اگلے ہفتے؟ لفظوں کے ہیر پھیر سے وہ واقف تھے۔ اسی ہفتے کو، ڈونٹ وری، مسکراتے فائنل کیا تھا۔ اوکے، ویسے میرا دل تھا میرے ساتھ ہی چلتی ہیں آپ، اپنی آرزو بتائی تھی۔ او کم آن بابا، آپ کب سے مجھ پر اپنی مرضی ظاہر کرنے لگے؟ یہ اپنی مرضی تو آپ حمزہ پر لاگو کرتے ہیں، جبکہ مجھے یہ بتائیں کہ بی جان سے ہی کہا ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ آ رہی ہوں۔ ویسے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آج بھی جانے پر۔ اپنے باپ کی مشکل آسان کی تھی اور اس کی بات پر وہ مسکرائے تھے اور اکثر ہی وہ صرف مسکراتے تھے، جواب نہیں دیتے تھے۔ ویسے مجھے لگ رہا تھا کہ آپ بھی وہ ٹپیکل باپ بنتے جا رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ کی بیگم سے رابطہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو کنٹرول کریں۔ اپنے باپ کو وہ چھیڑ رہی تھی اور صرف وہ مسکراتے اس کی باتیں سن رہے تھے، صرف چند ایک کا جواب دیتے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بابا نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ وہ جبرائیل خان کے ساتھ واپسی پر آ جائے، اس لیے وہ واپس چلے گئے تھے، جبکہ مہاروش ادھر ہی تھی اسلام آباد میں۔ مس مہاروش کو میرے پاس بھیجی۔ اپنے آفس میں بیٹھے اس نے آرڈر جاری کیا تھا اور اس وقت اس کے آفس میں خرم شہزاد موجود تھا اور وہ خود۔ دروازہ نوک کرنے کے بعد بنا اجازت کا انتظار کیے وہ داخل ہوتی اس کے سامنے کرسی پر براجمان ہوئی تھی، جبکہ خرم شہزاد تو اس کی جرأت پر حیران ہوا تھا اور بے ساختہ تھوک نکلا تھا کہ اب اس کی خیر نہیں، جبکہ وہ بڑے پرسکون انداز سے اس سے گویا ہوئی تھی۔ جی فرمائیے سر، آپ نے بلوایا تھا؟ جبرائیل خان کی آنکھوں میں دیکھتی اس نے پوچھا تھا، جو اس کی جرأت ملاحظہ فرما رہا تھا۔ آپ کل کہاں تھیں اور آپ نے کسی کو بھی اپنی چھٹی سے متعلق آگاہ نہیں کیا تھا، جبکہ آپ جانتی ہیں کہ آپ کا کنسٹرکشن سائٹ پر جانا بہت اہم تھا۔ اپنے لہجے کو نارمل رکھتے اس نے پوچھا تھا۔ سر آپ کے حافظے میں اچھی طرح محفوظ ہے، لیکن پھر بھی بتا دیتی ہوں کہ میں کنسٹرکشن سائٹ پر ہی موجود تھی اور ساری ڈیٹیلز اس فائل میں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو معلومات ہمیں چاہیے تھیں وہ ساری درج ہیں اس میں۔ تیکھے لہجے میں کہتے اس نے فائل سامنے دھری تھی اور کرسی کے پیچھے ٹیک لگائی تھی۔ دراصل وہ ایک دن قبل ڈیٹ والی بات کا بدلہ اتار رہی تھی۔ خرم، یہ فائل اٹھائیں اور ساری ڈیٹیلز دے کر مجھے آدھے گھنٹے تک انفارم کریں۔ خرم شہزاد جلدی سے وہ فائل تھامے وہاں سے نکلا تھا اور مہاروش کی جرأت پر اش کر رہا تھا، جو باس کو تیکھے جواب دے رہی تھی۔ میرے ساتھ آج لنچ یا ڈنر پر چلیں گی؟ ایزی ہو کر بیٹھتے جبرائیل نے پوچھا تھا۔ کس حیثیت سے؟ ایک گرل فرینڈ کی؟ میٹھا طنز کیا تھا۔ کم آن مہاروش، وہ مذاق تھا، جبرائیل خان نے وضاحت کی تھی۔ مجھے مذاق میں بھی ایسی باتیں پسند نہیں ہیں، یہ بات آپ جانتے ہیں۔ اپنا نقطہ نظر واضح کیا تھا۔ اوکے، آئی ایم سوری۔ فوراً سے پہلے اپنی غلطی تسلیم کی تھی، جس کی مہاروش کو توقع نہیں تھی، لیکن وہ خاموش ہی رہی۔ اب آپ جانا پسند کریں گی کیونکہ مجھے آپ سے بہت اہم بات کرنی ہے، دوبارہ بات دہرائی تھی۔ میرا آفس میں ابھی اچھا خاصا کام جمع ہو چکا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آج وقت نہیں ملے گا، اگر بہت ضروری بات ہے تو آپ ادھر ہی کر سکتے ہیں یا گھر پہ بھی۔ ہاں البتہ ڈنر کا آپ دیکھ لیں، مہاروش نے متبادل رستہ پیش کیا۔ ادھر یا گھر پاسبل نہیں ہے، آپ ڈنر پر تیار رہیے گا، میں آپ کو پک کر لوں گا۔ اسے وقت اور جگہ بتائی تھی۔ اوکے، آئی ہیو ٹو گو۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مقررہ وقت پر وہ تیار ہو چکی تھی جب گاڑی کا ہارن بجا تھا اور گرے کلر ٹاپ کے ساتھ بلیک کلر کی پینٹ پہنے اور اس کے اوپر لانگ کوٹ پہن رکھا تھا جس کے بٹن کھلے ہوئے تھے، جبکہ سینڈلز بھی بلیک کلر کی تھیں اور بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا، جبکہ میک اپ میں صرف لپسٹک کا اضافہ کیا تھا کیونکہ میک اپ سے اسے خاص شگف نہیں تھا۔
جبرائیل خان اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ جب سہج سہج کر چلتی اس نے نظریں اٹھائیں تو دیکھا کہ جبرائیل بھی گرے کلر کے 3 پیس میں ملبوس تھا اور یہ اتفاق کیا ہوا تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے اور ریسٹورانٹ میں کھانا کھانے تک کوئی خاطر خواہ بات نہیں ہوئی تھی، لیکن کھانے کے بعد وہ ہوٹل کے بیرونی جانب آئے تھے، جدھر ایک سوئمنگ پول بنا ہوا تھا، اور اس کے پاس چلتے چلتے جبرائیل خان رکا تھا، اور اب یوں تھا کہ مہروش اور وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کیے کھڑے تھے۔ تاج اور باقی فیملی کا یہ فیصلہ ہے کہ ہماری بھی اب رخصتی ہو جانی چاہیے۔ آپ کیا کہتی ہیں مہروش؟ جبکہ آپ کے کہے کے مطابق آپ کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے اور جاب بھی کر رہی ہیں۔ وہ جو شاید کسی اور چیز کی توقع رکھ رہی تھی، یہ سن کر شاکڈ بھی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے نزدیک شادی ابھی کہیں بھی نہیں تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔